جی ناظرین، فیصلہ پاکستانیوں کا نیو نیوز کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. میں ہوں یشفین جمال، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ نصراللہ ملک صاحب موجود تھے، راجہ یاسر ہمایوں صاحب موجود تھے، فواد احمد صاحب موجود تھے، اور اب اس حصے میں ٹرانسمیشن کے ہمیں جوائن کیا سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں رؤف کلاسرا صاحب نے. بہت شکریہ کلاسرا صاحب، آپ نے ٹرانسمیشن کو جوائن کیا. لطیف چودھری صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ناصر بیگ چغتائی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، یٹ انادر سینئر جرنلسٹ. سبھی کے شکر گزار ہیں ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت دیا. بہت سارے ایشوز میں کلاسرا صاحب ابھی آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتی ہوں. ہم نے ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں ڈسکس کیے ہیں سیکیورٹی کنسرن. مولانا نے جب کہنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے بڑی تنقید کی. انہوں نے کہا جی کہاں ہے سیکیورٹی کنسرن، مولانا ویسے ہی لوگوں کو مضطرب کر رہے ہیں، ایک کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر خبر آئی ہے حافظ حمداللہ صاحب کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، 5 منٹ کے لیے نان سٹاپ فائرنگ ہوئی. صبح سے بلوچستان سے جو خبریں آ رہی ہیں ہم سب کے سامنے، کل وہ فائنل ڈے ہے، ڈی ڈے ہے. کتنا بڑا یہ کنسرن ہے، یہ ایگریویٹ ہو رہا ہے بلوچستان میں خاص طور پہ. اب آپ کو کل کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ بڑا میرا خیال اہم سوال جو آپ نے کیا ہے. اور یہاں پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی وائلنس اس طرح کا ہمیں دیکھنے میں آیا ہے. کوئی اگر دیکھا جائے ویسے تو بڑی انفارچونیٹ ایک چیز ہے. ہم نے کل بھی دیکھا، بلکہ پشین میں ہم دیکھ رہے تھے، وہاں پہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بلاسٹ ہوئے، 2 ہوئے ہیں، اور اچھی خاصی بڑی تعداد میں جانیں وہاں پر بھی ضائع ہوئی ہیں. ان فیملیز کے لیے بہت بڑا دکھ کا دن ہے. پھر ہم نے اس میں ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھا، تھانے پہ اس طرح حملہ ہوا، 10 کے قریب وہاں پہ لوگ، اس سے پہلے بھی ہوئی تھے واقعات ہوئے تھے. آج ایک دن میں میرے خیال ہے 25-26 کے قریب شہادتیں بلوچستان میں. سو اٹس اے ویری سیڈ ڈے آئی مسٹ سے. اور کیونکہ یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے بلوچستان اور یہ KPK کے اگین جو پروونسز ہیں وہاں پر جو بھی ویلنس اس طرح کی چیزیں آتی، ٹھیک ہے امپیکٹ ان کا آتا ہے، لیکن اس طریقے کا وہ ہمیشہ شکایت بھی کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ کہ ہمارا میڈیا یا ہماری یہاں پہ ہمارے جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے اس میں اینکرز ہوں یا چینلز ہوں تو شاید اس طرح کی کوریج ان کو نہیں ملتی. 1-2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سارا ٹی وی آپ کی سکرین سے آف ایئر ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات کراچی یا لاہور، اسلام آباد میں ہوں تو وہ سارا دن پوری رات تک وہ ایشوز جو ہیں نا وہ چلتے رہتے ہیں. ان کی باتوں میں بڑی حد تک وہ بھی انسانی جان کہیں بھی ہو تو آپ کو دکھ ہوتا ہے اینڈ یو فیل سوری فار دیم. لیکن یہ دیکھا جائے تو ماضی میں ہم نے دیکھا بینظیر بھٹو صاحبہ سے بڑی اسیسینیشن تو نہیں ہو سکتی تھی. وہ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2007 میں ہوئی. پھر ہم نے 2013 کے الیکشن یاد ہیں، اس وقت بھی اسی طرح کے سوسائڈل بمبنگ ہو رہی تھی. ANP وغیرہ پیپلز پارٹی کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں تو یہاں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی. ان کے جلسوں میں آپ کو یاد ہوگا بہت سارے بلاسٹ ہو رہے تھے. 2018 میں اسی طرح کی سچویشن. سو یہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور یہ کوئی جن ایریاز کی ہم بات کریں، بلوچستان آلریڈی ایک وہاں پہ ہم سچویشن دیکھتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہر سال کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہتی ہے. KP کے ٹرائبل ایریاز جو ہیں وہاں پہ بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. سو ایک تھوڑی سی بحثی بھی آ جاتی ہے، ہم تھوڑے سے یوز ٹو بھی ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے اس میں بلڈ شیڈ ہو رہی ہوتی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے. لوگ ایک سٹیج پہ نا تھوڑے سے انڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتے. میں اپنی بات چلیں کہہ رہی، مجھے یاد ہے جب 2007-8 میں وہاں پہ لال مسجد کے بعد وہاں پہ سوسائڈل بمبنگ شروع ہوئی اور وہاں بہت سارے بے گناہ بیچارے لوگ جو ہیں ان دھماکوں میں ان کی جانیں گئیں. پہلے کچھ بھی ہوتا تھا تو ہمیں کوئی یاروں دوستوں کے، گھر والوں کے، گاؤں والوں کے فوراً پیغام آتے تھے کہ آر یو سیف، آر یو فائن. جیسے ہوتا ہے ایسا ان کے لیے بزنس ایز یوزول بن گیا کہ مطلب میرٹ ہوٹل پہ بھی اتنا بڑا بلاسٹ ہوا، کتنے سارے لوگ، کسی نے ایک بھی میسج کر کے نہیں پوچھا جی آپ خیریت سے، کیونکہ انہیں یہ لگا کہ نو اٹس اے بزنس ایز یوزول. تو سیم ہمارے ہاں جو اتنے بڑے پیمانے پہ بلڈ شیڈ ہوا ہے، لوگ بیچارے مارے گئے ہیں کہ ایک سٹیج پہ اس کو بھی بزنس ایز یوزول آپ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. چلے اس میں بات کرتے ہیں. میں ذرا ناصر بیگ چغتائی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو یہ صورتحال سیکیورٹی کی اب ایگریویٹ ہو رہی ہے خاص طور پہ بلوچستان میں؟ اور اگر کل کے دن کے پرسپیکٹو میں ہی یہ سوال کر لوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کل اور آج کا دن جو گزرا ہے، کل بلوچستان کا ووٹر ٹرن آؤٹ اس سے کچھ افیکٹ ہوگا، فرق پڑے گا، شاید لوگ اب اس طرح گھروں سے باہر نہ نکلیں؟ میرا خیال ہے ہوگا، اثر تو پڑے گا. کیونکہ خوف تو ہے، خوف کی جو لہریں وہ تو ٹرانسمیٹر لائن کی طرح دوڑ رہی ہیں بلوچستان میں. اب یہ الحمدللہ صاحب کا ہوا ہے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ محفوظ ہیں وہ جی. لیکن وہ ایک اور واقعہ ہے جو چمن سے ہوا ہے. یہ پشین سے ہوا، فارزی سے ہوا، وہ چمن سے شروع ہوا. اور بالکل صحیح کہا رؤف صاحب نے کہ بلوچستان ہمارا وہ ہاٹ اسپاٹ ہے جس کو ہم نے آج تک کبھی توجہ سے دیکھا ہی نہیں. کبھی اس کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی، امن و امان پہ توجہ نہیں دی. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ تم آوران سے کراچی کبھی سڑک سے آئے ہو تو میں کہوں گا وہاں سڑک ہی نہیں ہے. آوران سے کراچی تک روڈ ہی نہیں ہے، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے. سیدھی بات یہ ہے. تو وہاں جو ہو رہا ہے اس کو ہم یہ دیکھ کر 2 ٹکر لگا کے خبر دے کر 5 منٹ تک چلا کر ہم نکل جاتے ہیں. عام طور سے یہی ہوتا ہے.
اچھا یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اتنے بم دھماکے دیکھے, ہم نے اتنے خوفناک بم دھماکے. مجھے یاد ہے کراچی میں نصر اللہ ملک جانتے ہیں کہ کراچی میں ایک بلاسٹ پہلی بار جب ہوا تو 3 دن سوگ رہا, اور اب جب ہوتا ہے تو کوئی سوگ نہیں ہوتا, اگلی گلی میں تقریب ہو رہی ہوتی ہے. تو بلوچستان کی صورت بھی یہ صورتحال ہے. اچھا اس کا جو اثر پڑے گا اوور آل وہ اس حلقے میں پڑے گا, آگے نہیں جائے گا, اس حلقے میں پڑے گا جہاں بلاسٹ ہوا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے, کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, باہر نکالیں, لیکن یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا لوگ موٹیویٹ ہوں گے, کیا لوگ باہر آئیں گے, کیا پولنگ کی شرح پورے پاکستان میں بہت اچھی ہوگی, اور کیا بلوچستان میں کچھ بہتر ہوگی. یہ کئی سوالات ہیں ہمارے پاس, اور بہت سے سوالات اور بھی ہیں انتخابات کے بارے میں, لیکن یہ جو آپ نے اٹھایا ایشو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہونے دیا گیا. نہیں کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہونے دیا گیا, اس پر بھی بات کرتے ہیں. لطیف چودھری صاحب, سر آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہو گئے, عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی, جو کچھ جماعتیں یہ مسئلہ بار بار اٹھا رہی تھیں, دے اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ ٹوڈے, کیونکہ یہ اس وقت ان پر تنقید ہوتی تھی کہ کہاں ہے سیکیورٹی کنسرن, یہ صرف لوگوں کو ویسے ہی الیکشن سے ڈرانے کی ایک کوشش ہے, الیکشن میں جانا نہیں چاہتے, ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. دیکھیں ایسی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی یا مولانا کے جو کنسرن تھے ان کو کسی نے رد کیا ہو. یہ تو سمپل سی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کے پی میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ جو ہماری شمال مغرب کی جو اگر سرحد ہے اس پہ غور کریں گے نا, ایران سے لے کے افغانستان اوپر چترال تک کے ایریا میں, چین تک, یہ تقریباً کوئی 3-4 ہزار کلومیٹر یا اس سے کچھ کم زیادہ یہ ایریا ہے, اور یہ سارا ایریا انگورنڈ ایریا ہے دونوں بوتھ سائڈ سے, پاکستان کی طرف سے بھی اور ایران کا صوبہ سیستان بلوچستان وہ بھی انگورنڈ ہے, سب سے پسماندہ صوبہ ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو ایران افغانستان کا جو ایریا لگ رہا ہے خوست وغیرہ یہ بھی انتہائی پسماندہ ترین ایریا ہے, نہ کوئی انفراسٹرکچر, نہ کوئی ایجوکیشن, ٹرائبل سیٹ اپ, اور وہاں پہ کوئی بھی وارڈ لارڈ آ کے ٹیک اوور کر لے. افغانستان کو ایز سچ میں تو کہ ایک ریاست نہیں مانتا کہ وہ ایک اسٹیٹ ہے, وہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ مختلف قسم کے ایک وارڈ لارڈز نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. جب طالبان, آپ ان کے پریس ریلیز پڑھ لیں کہ طالبان خود لکھتے ہیں کہ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد اپنے ملک میں خود ہی قبضہ, تو ان سے آپ اگر کسی کو ریشنلزم کی توقع کریں گے تو یہ تو ہماری بیوقوفی ہے, ہماری خود فریبی ہے. ہمارے جو انٹیلیجنسیا ہے جو ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, آج تک 40 سال ہو گئے اس معاملے کو, تو ابھی نہیں پتہ چلا انٹیلیجنسیا کو, تو پھر کل پتہ کس نے بتانا ہے. مجھے یاد ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, جو کراچی کے ایک پولیس آفیسر تھے چودھری اسلم صاحب, وہ ایک ٹیررسٹ اٹیک میں شہید ہوئے تھے. ان کا ایک ٹی وی انٹرویو ہے, یوٹیوب پہ پڑا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ میں کراچی میں جس ایریے میں رہتا تھا مجھے ٹیررسٹ دھمکیاں تھیں, وہاں کے لوگوں نے درخواست دے دی کہ جناب یہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے, یہ ہمارے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, ہمیں خطرہ ہے. یعنی جو بندہ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے تو عوام یا وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں خطرہ ہے. جب عوام کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کریں گے, لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ تو راہ آ گئی ہے, یہ تو دشمن آ گیا ہے, وہ کلیم کر رہے ہیں وہ خود. جب ایک بندہ کلیم کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نے تو اس کو دیکھنا نا جو کلیم کر رہا ہے. اس کلیم پر بھی بات کرتے ہیں, تیسرے ملک کی طرف جا کے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے, کلیم پر بھی بات کرتے ہیں. نسلہ ملک صاحب, سر بلوچستان مجھے ایسا لگتا ہے اس الیکشن کیمپین کے دوران نا اٹس بن ان دا لائم لائٹ بٹ فار آل دا رانگ ریزنز. ایران کا اٹیک ہو گیا, وہاں سے ایک دھرنا آ گیا, پھر اس طرح کی سیکورٹی کنسرنس کوئی نہ کوئی ہم دیکھتے ہیں وہاں سے سر اٹھاتے ہیں. فار دا رائٹ ریزنز کیوں لائم لائٹ میں نہیں آیا؟ میاں صاحب جب آتے ہی انہوں نے پہلا بلوچستان کوئٹہ کا رخ کیا تو ہمیں لگا کہ بہت فوکس ہوگا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا. پیپلز پارٹی نے گو کے اس فوکس کو کچھ حد تک مینٹین کیا, لیکن پھر بھی ہمیشہ کی طرح اگنورڈ ہی رہا بلوچستان اس الیکشن میں بھی. دیکھیں اگر آپ بلوچستان کے حالات کو دیکھیں پچھلے 6-7 ماہ یا 1 سال سے, وہاں خاصی ٹربل ہے, آسان نہیں ہے وہاں پہ, ایون الیکشن کمپین بھی آسان نہیں ہے. بعض ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمپین بھی آپ کو کوئی دیکھنے کو نہیں ملی ہوگی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کے, بلاول بھٹو زرداری کے, اور وہاں پہ جا کے ان لیڈر سے ملاقاتیں کی جو اگلے الیکشنز کے لیے بہرحال حکومت کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر بھی آ سکتے ہیں.
البتہ اس وقت بلوچستان کے اندر بہت بڑی ڈویژن ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ بلوچستان اس طریقے سے جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آیا, اس کی بنیادی وجہ تو ایک یہ ہے کہ جب سارے لوگ نکل کے باپ پارٹی میں چلے گئے تھے تو وہاں ایک حکومت بھی بنی اور اس کی امپارٹنس بھی بن گئی کہ شاید باپ پارٹی جو ہے بلوچستان کے مقامی علاقائی جماعتوں اور قومی جماعتوں کے لوگوں کو ملا کے ایک بنائی گئی تھی. لیکن پھر جب باپ پارٹی تتر بتر ہو گئی, وہ مسلم لیگ نواز میں آ گئے, کچھ لوگ ان کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے, چند ایک لوگ ان کے اپنے بچ گئے, تو اس صورتحال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے الیکشن کمپین بھی آپ کو نظر نہیں آئی. اب بلوچستان کی جو سیاست ہے, پہلے بھی حلقے کی سیاست ہے, وہاں پہ قبائلی سرداروں کی اپنی اپنی مخصوص نشستیں ہیں, ان نشستوں سے آگے بڑھ کے وہاں پہ کبھی سیاست ہوئی نہیں. اور بلوچستان کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نظر انداز نہیں ہوا تو میرے خیال میں یہ بھی غلط بیانی ہوگی. اب قصور کس کا ہے, اس پہ بحث کی جا سکتی ہے, وہاں کی مقامی لیڈرشپ کا قصور ہے یا وفاق کا قصور کتنا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کتنا قصور ہے اس میں, لیکن اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کا عام آدمی جو ہے وہ محروم ہوا ہے. اور اس بارے میں میرے خیال میں روف کلاسر صاحب چونکہ بہت زیادہ کرپشن سٹوریز بھی کرتے ہیں, خاص طور پہ حکومتی جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور بلوچستان کے عام آدمی بہرحال بیوروکریسی کی کرپشن کے نتیجے میں بہت برے طریقے سے پسے ہیں. وہ بالکل افیکٹڈ ہے, اور یہ تو خیر نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ڈپریویشن وہاں پر نہیں ہے. اچھا ہمایوں صاحب, راجہ یاسر ہمایوں صاحب, سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اس دفعہ جو پری الیکشن سارا ایک سیناریو یا انوائرمنٹ رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں آغاز میں لگا تھا کہ شاید مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز اس دفعہ فوکس کریں گی بلوچستان پر, لیکن انفارچونیٹلی ویسا نہیں ہوا. اچھا پھر بلوچستان کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں جو کہاں جا رہی ہیں کہاں آ رہی ہیں, ان سے کچھ ہواؤں کے رخ کا تعین بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہو جایا کرتا ہے. کوئی اس طرح کا تعین آپ کر سکیں, کیا صورتحال ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو نیشنل پارٹیز ہیں ان کی پریزنس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے نیشنل سین میں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا بریک سے پہلے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو بھی قومی پارٹیز ہیں, جو تینوں پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اور وہ ریجنل نہ ہوں, آپ نے بالکل پہلے ریجنل نہ ہوں اور وہ ان کا کریکٹر نیشنل رہے. اور بلوچستان میں تو جب سے پاکستان بنے ہی موڈس آپرینڈی رہا ہے کہ چیفز کو ساتھ ملاؤ, اور کبھی عوام امپاور کسی نے ہونے ہی نہیں دی, اور کبھی کوشش ہی نہیں کی کسی نے کہ ہم اس موڈ کو چینج کریں. میرا خیال ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ تھوڑی ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہوئی تھی گزشتہ 2018 کے الیکشن میں, جب کوئی مین اسٹریم پاپولر لیڈرشپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور وے آؤٹ یہی ہے, نصر اللہ ملک صاحب نے بھی کہا کہ بیوروکریسی اگر کوئی جو پیسے لوگوں پہ لگ نہیں رہے, ڈیولپمنٹ لوگ سنتے ہیں بلوچستان پیکیج آ رہا ہے, اور جو بھی کوئی پیٹریوٹ ہے پاکستانی اس کو لگتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ مین اسٹریم میں آئے بلوچستان. ایون ابھی پرائم منسٹر جو تھے آپ کے کاکڑ صاحب اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ پوسٹ پہ بلوچ لوگ رہے ہیں یا بلوچستان کے لوگ. کاکڑ صاحب تو میرا خیال ہے وہ ویسے پی ایم آفس میں رہتے ہوئے بلوچوں کو ہی بلیم کرتے رہے, اور ایک عام بلوچ سے ان کا جو گلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا, سارا ٹائم وہ تنقید کرتے رہے, ان کو پتہ نہیں طرح طرح کے گلے تھے. جب تک بلوچستان کے عام لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور کوئی طریقہ ایسا نکالنا پڑے گا کہ آؤٹ آف دا باکس اور سرداروں کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی لوگوں تک پہنچے ثمرات ڈیولپمنٹ کے, تو پھر ہی بہتری ہے. سر آؤٹ آف دا باکس میں فواد ایک چیز تو یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو بھی ہم ٹرانسمیشن پچھلے حصے میں بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ان علاقوں کو چھوٹے علاقے یا ریجنل سطح کی پالیٹکس نہ سمجھے بلکہ مین اسٹریم کریں ان علاقوں کو اپنی پالیٹکس کے ساتھ ساتھ, جو کہ اس دفعہ بھی نہیں ہوا, اس الیکشن میں بھی نہیں ہوا. اچھا دو حصے ہیں, پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. آپ نے جو سوال کیا نا اس پہ ایک حصے پہ کسی نے بات نہیں کی. بلوچستان کے حالات خراب ہیں جی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری کا معاملہ فرمایا خاص طور پہ کل کے دن. لیکن مولانا فضل الرحمان کی جو انٹینشن تھی نا, بنیادی طور پر پرابلم اس کا ہے. مولانا فضل الرحمان کی انٹینشن یہ لگ رہی تھی کہ وہ طویل عرصے تک انتخابات کا ویسے ہی تعطل چاہتے تھے جیسے کامران خان صاحب جو ہمارے سینئر صحافی ہیں, جس طرح سے وہ چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان بھی وہی چاہتے تھے. اس موقع پر دلیل بھی آئی کہ جی جنگ عظیم کے دوران بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں, برف باری میں بھی ہوتے رہے ہیں, 2008 میں جتنے مشکل حالات تھے شاید اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ, اس کا 10% بھی اس وقت صورتحال نہیں ہے. ظاہر ہے کسی کی جان گئی ہے اس کے لیے تو یہ 1000% کے برابر ہے. لیکن اگر مجموعی پاکستان کے حالات کی بات کریں, آپ کو یاد ہوگا ANP اور پیپلز پارٹی کے لیے کمپین چلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ انتخابات ہوئے. تو الیکشن کے پروسیس کو اس سے نہ کرنا کہ جی حالات خراب ہوں گے, سیکیورٹی حالات خراب ہوں گے, برف باری ہو جائے گی, موسم ٹھنڈا ہوگا, یہ کسی خاص یہ جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگتا. دوسری کا خیز لگتا ہے ان کا نہیں, ان کا پرپس کچھ اور تھا بنیادی طور پر. اسماعیل خان جی پتہ نہیں کیوں برف پہن دی ہے, یہ تو ہم نے نہیں دیکھا. نہیں, انہوں نے کہا جی ہلکے اور بھی ہے نا KPK میں, جہاں مولانا کی اپنی سٹینڈنگ ہے. برف باری والے کتنا پورشن ہے پاکستان کا,
ब्रेक का कह रहे हैं मेरा ख्याल है। हाँ, मुझे ब्रेक का कहा जाए, मुकम्मल कर ले, कोई बात। तो मौलाना फजल रहमान की इंटेंशन की बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है जो यहाँ पे सूरत-ए-हाल थी वो अमन व अमान, उसमें से एक इशू था। जाहिर है कि आप अब बहाना बनाते हैं ना जब किसी चीज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है कि सैलाब के दौरान भी जो है वो जब मशरकी पाकिस्तान हमारे साथ था तो वहाँ पे सैलाब के बावजूद भी इलेक्शन हुए। तो इंतखाबात सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पे अगर आप जो है वो तातुल का शिकार लेके जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात ना होने के नतीजे में सिक्योरिटी हालात बेहतर हो जाएंगे, बल्कि और ज़्यादा क्योस पड़ेगा? वापस आके ना जो बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम करने की बात है उस पर मैं आप से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से फवाद, लेकिन ब्रेक के दौरान अभी आपके पास भी मेरे ख्याल है स्टोरी की अपडेट्स आ रही है कराची से, जो है वो एक बुरी खबर है। लेकिन मैं ये भी ज़रूर यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि जब हम इस तरह की खबर को ब्रेक कर रहे हैं या डील कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि अनड्यू केओस भी ना हो, क्योंकि अभी तक की जो खबर है वो तो यही है कि गुलशन इकबाल में एक ही शख्स था, कुछ एक्सप्लोसिव था प्रॉबेबली, और अच्छा, ये नुकसान भी अभी कोई खास रिपोर्ट नहीं हुआ। गुलशन इकबाल का जो इलाका है ये पटेल हॉस्पिटल कहलाता है, जो आप मैंने ज़बानी आपके मुंह से इलाके का नाम सुना है, वो गोट जिसका आपने नाम लिया है, वो गुलशन इकबाल 13D के पीछे, बल्कि ये डिस्को बेकरी के पीछे का इलाका है जहाँ पटेल हॉस्पिटल बड़ा मशहूर है उस इलाके में। उधर गालबन ये ब्लास्ट हुआ। जो मैंने वीडियो देखी है इब्तदाई तौर पर, वो ज़ाहिर टीवी पे नहीं चल सकती, उसमें एक शख्स है जो मजरूह हालत के अंदर जख्मी, मेरा ख्याल उसकी डेथ भी हो गई है क्योंकि वो उसकी नजर आ रही है। अब वो था नहीं था, वो क्या है, एक्सप्लोसिव था, कोई सिलेंडर धमाका है, कोई सिगरेट पीते हुए किसी के साथ किसी चीज़ से कांटेक्ट हो गया, क्या है वो, कोई उसकी तफसीलात फौरी तौर पर नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा स्केल नहीं दिखाई दे रहा उसके अंदर के कोई शख्स जो है वो अगर खुदकश खुदा ना खासा जैकेट होती तो जो इब्तदाई तौर पे दोस्तों से बात हो रही थी कि कोई उसके जिस्म का जो है इंटैक्ट है पूरा जिस्म, तो अल्लाह ताला खैर करे। मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा शायद वाक़या नहीं है, लेकिन जिसकी जान गई है बहरहाल डेवलपिंग स्टोरी ऑल्सो, अगर कोई अपडेट्स आएंगी तो हम साथ साथ शेयर करेंगे। क्लासेस अब हम ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में कुछ इंपॉर्टेंट बेल्ट्स और हल्के और इलाके जो है वो हमने कोशिश की कि हम डिस्कस करें। कुछ चाह रहे थे हम साउथ पंजाब के हवाले से बात करना, लेकिन उस वक्त मुमकिन नहीं हुआ। आपसे आगाज़ कर लेती हूँ सर, किस तरह से देख रहे हैं साउथ पंजाब के लिए हमेशा एक इंप्रेशन होता है कि एक वो स्विंग करता है, जिसकी तरफ स्विंग करे पंजाब में खासी अच्छी मेजॉरिटी वो जमात हासिल करने में कामयाब हो जाती है। इस दफ़ा इंप्रेशन ये है कि कोई उस तरह की कोई मेजर मूवमेंट नज़र नहीं आई साउथ पंजाब के अंदर। आज़ाद हैसियत में या तो लोग लड़ रहे हैं, कुरैशी साहब का था वो नहीं अपनी जगह से हिले, वो जहाँ थे वहीं पर हैं। आप साउथ पंजाब को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, कैसे बिहेव करता मैं इस पर बात कर दूँ, बड़ा अहम सवाल है आपका, इस पर हम ये बात करते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान की ये पॉलिटिक्स जो आने वाले दिनों में स्पेशली कल के बाद उनका बड़ा एक रोल होगा। अभी बात हो रही थी बलूचिस्तान पे और उन्होंने ये नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़ी मतलब खूबसूरत बात की कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इन्होंने कैसे बलूचिस्तान हो या हमारी वहाँ पे पॉलिटिकल ये एलीट थी कैसे उनको लेट डाउन भी किया है और वहाँ करप्शन की भी हुई है। मैं बाकी चीज़ों में डिटेल में नहीं ज़्यादा, बीइंग रिपोर्टर हम इन चीज़ों को कवर करते हैं। आपको याद होगा एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था 2016, अब्दुल मालिक बलोच साहब बड़ा उस वक्त बड़ा उनका नाम था, मियां नवाज शरीफ साहब ने कंपनी सारा उनके साथ बैठ के वो उनका याद होगा अलाइंसेस किए थे, बड़ा एक कहा गया था मिडिल क्लास से वर्कर क्लास से ऊपर आ गए और उनके दौर में बड़ी अच्छी चीज़ों की भी खबरें आना शुरू हो गई थी। एक वहाँ पे फाइनेंस ये थे सेक्रेटरी थे, उनका नाम था मुश्ताक रेसानी। उनके घर की बेसमेंट से ये बता रहा हूँ कि एक जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, लीव अलोन मतलब बाकी ब्यूरोक्रेसी छोड़ दें, कि उनकी ये बेसमेंट से 70-80 करोड़ रुपए कैश निकले थे और कैश काउंटिंग के लिए मशीन लाई गई थी। वो जवाब दे गई थी नायब की कि वो उसने आके हाथ खड़े कर दिए कि मजीद कैश मैं यहाँ पे आपकी काउंटिंग नहीं कर सकती। और जब उनकी प्ली बारगेन हुई, गिरफ्तारी हुई, तो नायब ने कहा जी 3 बिलियन रुपीज़ दें, तो वो 3 बिलियन रुपीज़ भी देने को तैयार हो गए थे। एक आपका फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ ए प्रोविंस, जिसके बारे में हम ये कहते हैं हमेशा, मतलब हमारे एक पंजाब में या इस्लामाबाद में गिल्ट पाई जाती है कि शायद उनको प्रॉपर उनको रिसोर्सेज नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, और बलूचिस्तान को जो शेयर मिलता है उसको वो ये ट्रांसफ़र नहीं होता, या इस्लामाबाद का CDA का जो बजट है तो वो पूरे बलूचिस्तान से मतलब बड़ा बजट है। ये हमारे यहाँ ये चीज़ें थी और बिल्कुल ट्रू थी। तो जब 18वीं तरमीम के बाद इनको तमाम चीज़ें मिलना शुरू हुई 2010 के बाद, इनके शेयर बढ़े, NFC में बढ़े, इनके अदरवाइज बढ़े और पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने कहा जनाब कि हम तो बैठे सदा के भूखे हैं। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, अच्छे ब्यूरोक्रेट भी हम ज़ाती तौर पर जानते हैं। एक इसमें जो कैश था, रेकोडेक वाले कोई कैश नहीं देते होते, वैसे वो बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करते होते हैं। मतलब रेकोडेक से मुराद मेरी इंटरनेशनल में उन कंपनीज की बात करूँ, नॉट टू रेकोडेक की स्पेशल नहीं बात कर रहा। वो जो पैसा होता है वो आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट में जाता है, वो दुबई जाएगा, लंदन जाएगा, वो जनीवा जाएगा, वो लोकल करेंसी में नहीं देते। हालांकि इनकी बेसमेंट से जो पैसे निकले थे, 2-4 मज़े की चीज़ें निकली थी। वो ये था इनका 3.5 किलो सोना निकला था वहाँ से, बेसमेंट से डॉलर्स निकले थे, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ निकला था। अच्छा खैर वो तैयार हो गए 3 बिलियन रुपीज़ की उसके लिए प्ली बारगेन के लिए, और उनके पास 11 प्रॉपर्टीज़ थी सर।
उनके पास 2 प्लाजे थे और उन्होंने उनकी कीमतें दी, किसी की 1.5 अरब, किसी की 1 अरब, किसी की 2 अरब और 3 अरब पे, और नायब ने ये प्ली बार्गेन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है जी पैसे, 2 गाड़ियाँ भी थी वो भी सरेंडर कर दी, ये भी रख लो ये भी रख लो, कौन सा उन्होंने कहा मैंने कोई खून पसीना कमाया। जब ये खबर सामने आई थी नायब ने इस पर प्ली बार्गेन की है 2016-17 में, सेनेट में मुझे याद है बहुत बड़ा रोला पड़ा था, एंड आई हैपन टू बी देयर, उस पर अजहर बानी साहब और दीगर लोग से उन्होंने रोला डाल दिया कि जनाब ये किस तरह का काम है। बल्कि मुझे याद है इमरान खान साहब जो हैं उनका भी बयान आया था बहुत बड़ा 2016-17 में कि जनाब ये देख लें नायब तो करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं, एक अफसर जो है वो पकड़ा गया है और वो 3 अरब तो खुद दे रहा है, इसका मतलब है उसने कितने बनाए होंगे। आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि जनाब कि आप कोई बड़ा लंबा हाथ मारे, आपकी दफ़ा बदकिस्मती में पकड़े गए 2-3 बिलियन दें और अगली दफ़ा आपने ख्याल करना है दोबारा से। ये करप्शन का लेवल था। एक और आपको याद आ जाएगा, पीपल्स पार्टी दौर की बात बता रहा हूँ, जब इनकी हुकूमत थी वहाँ पे 65 के मेरा 64 के करीब इनके पूरे कोई MPs हैं पूरे हाउस में, उसमें से 64 जो थे वो वजीर थे, मुशीर थे या पार्लियामेंट वगैरह थे सारे, और एक बंदा जो था वो उसमें अपोजिशन लीडर था, ओनली वन पूरे हाउस में, उनका नाम था सरदार मोहम्मद यार रिंद साहब, क्योंकि रिंद साहब की उनसे बनती नहीं थी, वो जो लश्कर वो क्या नाम था रसानी साहब जो वहाँ पे थे, उनके थे। वो भी देखा जाए तो उनका भी जो पोस्टर था वो वजीर के बराबर ही हो गया ना, जब अपोजिशन लीडर बिल्कुल सारे हो गए। उन्होंने कहा इनको राजी करें, सरदारों को राजी करें कि खुदा के लिए जो चाहिए, और मुझे याद है उन्हीं दिनों में 25-25 करोड़ रुपया उनको डेवलपमेंट फंड के नाम पे दिया गया था, पूरे हाउस के मेंबरान को दिया गया था। और जो उस वक्त वो ये वजीर आला थे उन्होंने कहा जनाब कि 1 बिलियन रुपीस मुझे दें, क्योंकि मेरी ये रिंद कबीला है, इनके साथ मेरी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है और मेरे घर जलाए गए थे, फसलें जलाई गई थी, तो उनको जनाब खुद बैठ के उन्होंने 1 बिलियन रुपीस खुद को अवार्ड किया था कि मेरा नुकसान हुआ है, जो स्टेट कंपनसेट करे वजीर आला के तौर पर। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी जो थे नासिर खोसे साहब थे, इन्होंने रजिस्ट किया, इन्होंने कहा भाई साहब ये आपको कैसे हम ये ना पैसे दे सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। सो यहाँ पे बड़ी और उन्होंने लिया, उन्होंने बाद में उन्होंने कहा चलें जी कि 15 करोड़ कम कर लें, 1 बिलियन नहीं तो 90 करोड़ दे दें, और उन्होंने पैसे लिए। इतनी बड़ी तादाद में पैसा गया है जना मुशर्रफ दौर में, सारी ये बात थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन लोगों को समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे कितना पैसा गया। उनके दौर में 10-15 ये बिलियन अगर रुपीज़ लगा के मुशर्रफ दौर में ये जो इनके ये ट्राइबल एरियाज़ थे उनको शहरी उस एरियाज़ में उन्होंने कन्वर्ट किया जी। इस पर UNDP इंटरनेशनल बड़ी फंडिंग हुई कि जो आपके लॉलेस वाले आपके एरियाज़ हैं उनको वापस लेकर आए हैं, इसमें उनको वहाँ थाना बनाए, कचहरी बनाए, वहाँ पे पंचायत सिस्टम, जिरगे सिस्टम या सरकारी सिस्टम को थोड़ी सी उन्होंने आके ज़रब देने की कोशिश की कि इसको थोड़ा चेक किया जाए। इसके बाद जो ही पीपल्स पार्टी है 10-15 बिलियन रुपीज़ का था, उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने रिवर्स किए, और जो उनके जो खालसादार थे जिनको सैलरीज मिलती थी, बाद में जिनको पुलिस के उनको बना दिया गया कि आप एक अलहदा पुलिस फोर्स हैं, और जिनको चेक के जरिए तनख्वाहें जाना शुरू हो गई मुलाजमीन को, उन्होंने पहली शर्त ये रखी हुकूमत बनाने के लिए कि जो कुछ हुई थी रिफॉर्म जिनको रिवर्स करें, और इनकी तनख्वाहें सरदारों ने कहा हमें आएंगी, हम इनको देंगे। इन्होंने 10-15 या बिलियन रुपीस लगा के सारे रिफॉर्म्स वापस की, थाने कचहरी ख़त्म किए, और सरदारों को डायरेक्ट उन्होंने पैसा कैश में देना शुरू किया, और वो उनके मुलाजिम रहे, वो उनके वफादार रहे, ना कि स्टेट के वफादार रहे। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से बैठ कर की। अच्छा अब इस्लामाबाद लाहौर को छोड़ दें, चलो यहाँ भी इतने सके नहीं लगे इसके लगते बलोचिस्तान को। जब बलोचिस्तान की तरक्की की बात होगी, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके अपने सरदार हैं, जो उनके अपने पॉलिटिशियंस हैं, कि उन लोगों ने इनकी उसकी तरक्की के लिए आके कुछ करने की कोशिश नहीं की। हम पे ब्लेम जरूर रखें, मतलब वो डिजर्व कि बलोचिस्तान को वो शेयर नहीं मिला पैसों को जो मिलना चाहिए। लास्टली बात बहुत लंबी हो गई, बात ही कि मलिक साहब ने ऐसे कर दी, और साथ थोड़ा नहीं, फिर साथ मुझे चुक भी दिया जी, रऊफ साहब ये काम करते रहते हैं, तो आई हैव टू Yes, you had to justify it now. Yes, sir. And then I have to live up to his expectation. कि मलिक साहब ने चैलेंज दिया है। ना चैलेंज नहीं, मुझे बांस पे चढ़ाया तो मैं पूरा एक मुझे याद है लास्टली जब चाइना के साथ इनके बड़े मुआहदे हुए थे, जहाँ से वो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, बहुत सारे उनको वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिले माइनिंग के। अब ज्यादती देखें जो हमारा इस्लामाबाद कर रहा था, चाइनीज का कोई कसूर नहीं इसमें, दे आर द इन्वेस्टर, उनको काम करना था। उस वक्त जो या शेयरिंग थी रेवेन्यूज़ की, गोल्ड निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, चैन आपकी अगर सिल्वर निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, उसमें इनका पता क्या था, वहाँ पे आपका था कि 49% जो है शेयर चाइना को जाएगा, उसकी कंपनी को 49 इस्लामाबाद को जाएगा, 2% सिर्फ इसको जाएगा आपके बलूचिस्तान को जाएगा, सिर्फ 2% जिसके वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है। मतलब है इसको बलूचिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होना चाहिए था। एक बंदे के पास वहाँ पर रॉयल रेस होनी चाहिए थी, उनका गाड़ियाँ होनी चाहिए, अमीर होने चाहिए था। लेकिन
ایک چیز کا کریڈٹ لاسٹ بات لمبی ہوگی کہ ان پیپلز پارٹی نے دیا تھا کہ انہوں نے آ کے 2010 میں جب 18ویں ترمیم کے تحت بہت ساری چینجز کی گئی تھی, NFC میں شیئر دیا گیا, ان کی پولیس میں, فوج میں, اس جنرل کیانی صاحب کا بھی بنتا ہے, انہوں نے بھی کیا تھا اس وقت, ان کو بڑے شیئر دیے گئے, لیکن شیئر کے باوجود 2016 میں 1 بلین روپیز اس کی بیسمنٹ سے نکلا. جو ہی ان کو شیئر ملے, پیسہ زیادہ آنا ہے, اب انہوں نے بیسمنٹ میں بیگ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. پہلے ویسے میں بھی کہنے لگی تھی کہ ساؤتھ پنجاب پر آپ کی گہری نگاہ ہے, آپ نے اگلے وہی میں کہہ رہی ہوں نا, کلاسر صاحب نہیں, کلاسر صاحب کی ساری سٹوریز پیسوں سے متعلق ہے. اچھا, کیونکہ ہم نے سیکیورٹی سچویشن سے بات شروع کی, ٹرانسمیشن کی بھی, اور پھر ایک بری خبر بھی بیچ میں آئی. بیگ صاحب, وہ کچھ ڈیولپنگ سٹوری جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ دھماکہ ہی کرنے کی کوشش تھی, پن نکالی اور نہیں ٹائم پہ ڈراپ کر سکا وہ شخص, تو جس کی وجہ سے جو یہ سارا معاملہ جو ہے سیناریو ہوا. سر, بلوچستان کو لے کر ایک کنسرن, خیبر پختونخوا کو لے کر ایک کنسرن, وہ تو بار بار اٹھایا جا رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کراچی میں بھی, سندھ میں بھی کوئی اس طرح کا کنسرن ہے؟ کل پولنگ کا دن ہے, تو یہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے سیکیورٹی والا؟ اصل میں بنیادی طور پر, اور کراچی خاص طور سے, کراچی کا راستہ ہب سے ملتا ہے, ہب کا راستہ اتھل سے, اتھل کا خزدار سے, یہ پوری بیلٹ ہے جو بلا روک ٹوک لوگ آتے ہیں, یہاں جاتے ہیں. بالکل حق بنتا ہے ہر شہری کا کہ وہ آ کے یہاں پر روزگار بھی کمائے, رہے سہے. وہ لوگ یہاں بہت رہتے ہیں, بلوچستان کے بچے بہت پڑھتے ہیں بلوچستان کے یہاں پر, تو آنا جانا. تو وہ جو ایک ویو آئی ہے بلوچستان میں, یہ دستی بم کی ویو ہے زیادہ تر. دو واقعہ جو ہوئے ہیں آج وہ بہت خوفناک ہیں, لیکن یوزولی اگر آپ دیکھیں خزدار میں, مستونگ میں, مچھ پہ تو اٹیک ہوا تھا جیل کے اوپر, وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اس پہ 24 ٹیررسٹ مارے گئے تھے اور 4 فوجی شہید ہوئے تھے اور 2 شہری شہید ہوئے تھے. بہت بڑا واقعہ تھا وہ. تو اس میں ابھی جو ہوا ہے پیپلز پارٹی کے آفس پر, JUI کے آفس پر, مسلم لیگ کے آفس پر, وہ دستی بم کے اٹیک ہوئے. بم مارا آسان طریقہ ہے نا, بم پھینکا چلا گیا. کراچی میں بھی یہ ہوا ہے. ہمارا ایسٹ کا علاقہ جو بتایا, فواد نے بتایا, پٹیل ہاسپٹل کے قریب ہے, اور ایسٹ کا علاقہ ہے, SSP ایسٹ نے موقع پہنچے وہ لوگ, تو اس کے ہاتھ میں ہی بم تھا وہ جو پھٹا ہے, اور اس سے اس کا باڈی ڈیمیج ہوئی ہے اور وہ وہیں مر گیا ہے. یقینی طور پر وہ کہیں مارنے جا رہا تھا. آس پاس بہت سے پولنگ اسٹیشن ہیں, آس پاس بہت سے اسکول ہیں, کہیں بھی وہ چھال سکتا تھا. ابھی تو ظاہر ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کے ہاتھ میں ملا ہے, اس کے ہاتھ میں پھٹا ہے, اور پن نکلی ہوئی تھی. پاسبلی جس علاقے میں تھا وہ کراؤڈ علاقہ ہے, بہت کراؤڈ علاقہ ہے. وہ پتلی سی اسٹریٹ جا رہی ہے جو ڈسکو بیکری تک جا رہی ہے, اور ڈسکو بیکری سے لے کر اس پورے علاقے میں سینکڑوں لوگ اس وقت ہوتے ہیں بہت, اور اس کے بعد پھر مین اٹھا جاتی ہے. تو اگر اس کراؤڈ میں ہی وہ بام اچھال دیتا تو 5-10 تو انتقال ہو جاتا, ان کا شہید ہو جاتے. لیکن یہ ایک بڑا خطرہ ہے, اس کو ہم فیس کر رہے ہیں, برسوں سے فیس کر رہے ہیں. اور کراچی تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرر کا ہب تھا, کیپٹل آف ورلڈ ٹیرر تھا کراچی. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے, اس میں ہم نے جرنلزم کیا ہے کہ جب ہم سے بھی کہا جاتا تھا کہ بوری تیار ہے, ہم سے بھی کہا جاتا تھا کہ تم فلاں راستے سے مت جاؤ, جہاں سے مت جاؤ, اور ایک راستے میں 12 لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں. بالکل. دیکھیں یہ الیکشنز کے اندر تو اس طرح کے معاملات وہ بھی ہیں, شاید غالباً تاثر صاحب نے ذکر جو ایک پورا پیٹرن ہمیں بتایا کہ پچھلے بھی اگر الیکشنز کو دیکھیں تو اسی طرح کی صورتحال رہی ہے. راجہ صاحب اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, کراچی میں تو ایک بہت بڑا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ضمنی انتخاب تھا, 2007 کی غالباً بات ہے, یا 4 کی بات ہے, بلکہ 2004 کی بات ہے. ایک ضمنی انتخاب تھا یہ 90 والی سیٹ کے اوپر, تو کوئی 10-12 لوگ جو ہے وہ MKM اور متحدہ مجلس عمل کے تصادم کے درمیان جو ہے وہ جان کو پیارے ہو گئے تھے. تو کراچی میں بڑے خونی انقلاب کہہ رہے ہیں, خونی انتخابات بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو اللہ خیر کرے, شکر ہے کہ شہر میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. وی آر ان اے مچ بیٹر پلیس, جیسے کلاسر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اگر ہم پرانا کمپیئر کریں تو صورتحال بہت بہتر ہے, لیکن ظاہر ہے معاملات تو پھر بھی گڑبڑ ہیں. سر یہ جو الیکشن سے ایک دن پہلے اب یہ خبریں آ رہی ہیں, اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہے ایک وائب تو تھی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے سر کتنا افیکٹ ہوگا اس سے؟ دیکھیں, جو آپ نے بات کی نا کہ 2 دن پہلے خبریں, یعنی انفارچونیٹلی ہم لوگ نا کنسپیریسی تھیریز میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں. کہ الحاج جیسا کلاسرا صاحب نے کہا نا
सर आपको इंटीरियर मिनिस्टर सिंध हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जरा उन्हें शामिल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो अभी डेवलपिंग स्टोरी ही है कराची से एक हमले की, एक दस्ती बम हमले की जो है वो खबर आ रही है। सर कोई अपडेट्स इसके हवाले से अगर हमारे व्यूअर्स को बताएंगे प्लीज। ये गुलशन इकबाल में हुआ है, 110 बम किसी ने फेंका है, उसमें एक शख्स शहीद भी हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारे जो DIG ईस्ट हैं वो, मैंने उनको कहा है वो मौके पर पहुंच रहे हैं, वहाँ जाके डिटेल लेंगे और जरूर मुझे बताएंगे कैसे हुआ है, क्योंकि हमने पूरे कराची में बहुत सख्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, जिसमें पुलिस है, उसके बाद रेंजर्स है, हमारे आर्मी के ट्रुप्स भी मूव हुए हैं इलेक्शन के लिए, उसके साथ स्पेशल फोर्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, एवरीबॉडी इज ऑन द टो। वी वांट वेरी पीसफुल, फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, जिसकी वजह से खुदा का शुक्र है कि ये इक्का दुक्का इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन नहीं जिस तरीके से बलूचिस्तान में ये KPK में हो रहे हैं। और हमने हर तैयारी की हुई है ताकि वी वांट कि कल खैरियत से बहुत अच्छे तरीके से पीसफुल इलेक्शन हो और अवाम जिसको भी अपना मैंडेट देते हैं वो पार्टी सिलेक्ट हो। ये बिजी इलाका है, अभी जो नासिर बेग चुगताई साहब बात कर रहे थे, उन्होंने हमें कुछ थोड़ा सा डायनामिक समझाई वहाँ की, कि पोलिंग स्टेशंस भी हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो है दफातर भी हैं, कुछ अभी तक इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन से सर कुछ तयन किया जा सका है कि क्या टारगेट था? टारगेट इज ओनली टू क्रिएट हरासमेंट और क्रिएट पैनिक अमंग्स द पीपल के लोग वोटिंग के लिए काम जाए, लेकिन वन और दस्ती बम जो कि इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाता, उससे सिर्फ ये पता चलता है कि वो एक खौफ खराश पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं कराची के अवाम को बड़ी वसूख से कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर निकले, हमने आपके लिए पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है पोलिंग स्टेशन में भी और रास्ते में भी हमने काफी पेट्रोलिंग। बिल्कुल ठीक है, लेट्स होप कि कल का दिन जो है वो खैर खैरियत से गुजर जाए। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। राज साहब मैंने आपको इंटरप्ट किया था, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले राज साहब हम बात करते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को, वही सवाल जो मैंने क्लासेस साहब के लिए छोड़ा था पहले, कांटे के मुकाबले कहाँ होंगे, कहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम देखेंगे कंटेस्ट होगा। उसके साथ साथ साउथ पंजाब के लिए जैसे मैंने कहा कि समझा जाता है हमेशा कि वो कहाँ स्वे करेगा, उससे खासा डिटर्मिन होता है कि कौन सी पार्टी पंजाब में अच्छी तगड़ी पोजीशन में आ सकती है। इस दफ़ा आपको वहाँ से कोई मिक्स सिग्नल्स नहीं आ रहे, या आपको कंफ्यूज नहीं लग रहा कि वहाँ पे मामला कंफ्यूज है इस वक्त? तीनों बातों का जवाब ज़रूरी है। पहले जस्ट ब्रीफली जो सिक्योरिटी वाली बात है, जैसे क्लास्टर साहब ने शुरू में कहा कि इम्यून हो गए हैं लोग ना खबरें सुन के, फिर कुछ अर्सा थोड़ा चैन रहा है, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल आदी हो गए थे। तो मेरा नहीं ख्याल इसका कोई इम्पैक्ट होगा। ये जो खबरें थोड़ी बहुत आ रही हैं टर्न आउट पे, अगर वैसे कम होना तो कोई और वजह हो सकती है, दिस कांट बी द रीज़न। दूसरी आपने बात की साउथ पंजाब की, साउथ पंजाब में भी जैसे पहले ट्रेंड चेंज हुआ ना, मैंने अर्ज़ किया था कि पिंडी डिवीजन में जो ट्रेडिशनली पहले तो एक था सरदारी निज़ाम, वो ख़त्म हुआ तो फौजी आ गए, प्रो इस्टेब्लिशमेंट। अब वहाँ पे पिंडी डिवीजन में प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट काफ़ी हो गया, विच इज़ वेरी डिफरेंट राइट। और साउथ पंजाब में भी जो ट्रेडिशनल होल्ड था, वो मेरा ख्याल है कि पार्टी वोट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्लास्टर साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, ऑब्वियसली जानते हैं, वही इस पर बात करेंगे, उनका इलाका भी है। लेकिन मेरे भी जो ताल्लुक वाले लोग हैं वो बताते हैं कि अब PTI का भी वोट वहाँ पे था, जो पार्टी वोट साउथ में जो अनहर्ड ऑफ है, रहीजार खान जैसी जगह पे, मखदूमों के हल्कों में कुछ ना कुछ इतना था कि वो इलेक्शन जीतने के लिए उनको उस वोट की जरूरत पड़ रही थी, जो कि पहले बिल्कुल नहीं होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है, पार्टी वोट्स में इजाफा हो रहा है। इस इलेक्शन में शायद आपको उसकी पहली झलक मटेरियलाइज होती हुई नजर आएगी। मलिक साहब, आपने पिछले ट्रांसमिशन के हिस्से में थोड़ा सा GT रोड वाला मसला जो है वो एक्सप्लेन किया था, साउथ वाले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर साउथ में आप देखें तो मुल्तान से अगर हम आगाज़ करें, मुल्तान में जहांगीर खान तरीन वहाँ पे हैं, उनका मुकाबला सख्त हो सकता है। शाह मुर्तज़ा साहब मुल्तान में दावेदार हैं कि वो नशिस्तें अपनी जो है वो जीत सकते हैं, उनके बेटे उनकी बेटी। अब उसी तरीके से जो है वो PMLN दावेदार है कि मुल्तान में उनका जो है वो अच्छा ग्रिप है, वो कामयाब हो सकते हैं। गिलानी साहब अपनी तीनों नशिस्तों पे बड़े मुतमईन हैं, जिन तीनों नशिस्तों से गिलानी ख़ानदान हिस्सा ले रहा है। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक यूसुफ गिलानी साहब का जो हल्का है, वहाँ गिलानी साहब बेहतर पोजीशन में नज़र आते हैं। और दूसरी जो कुरैशी साहब की बेटी वाली नशिस्त है, वहाँ मेरे ख्याल में कुछ की बेटी की जो अभी अब तक की जो सूरत हाल है उसमें कोई इतनी पजीराई वहाँ पे उनके लिए
موجود نہیں. مہربانوں والی سیٹ، مہربانوں والی سیٹ زین قریشی کا جو ہے وہ ایک بہتر مقابلہ تصور کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے اوپر اگر ملتان سے اگر آپ باہر نکلیں، مظفر گڑھ سے لے کے ڈیرہ غازی خان سے راجن پور تک، کلاسر صاحب جانتے ہیں وہاں اب بھی وہی کینڈیڈیٹس ہیں. خواہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، پی ٹی آئی سے پی ایم ایل این میں آ گئے، پی ایم ایل این سے پھر واپس چلے گئے. اگر آپ بخاری خاندان کی بات کریں، اگر آپ دریشی خاندان کی بات کریں، اگر آپ کھوسا فیملی کی بات کریں، اگر آپ مزاری فیملی کی بات کریں، تو تقریباً سارے وہی لوگ ہیں. انہوں نے اپنی پارٹیاں تھوڑی بہت چینج کی ہیں لیکن الیکٹیبلز وہی ہیں. ہم سوچیں کہ ان ایریاز میں کوئی نیا ینگسٹر، کوئی انقلابی یا کوئی نیا متوسط طبقے سے کوئی تعلق رکھنے والا امیدوار جو ہے وہ ابھی جیتنے کی پوزیشن میں ہے. میرا نہیں خیال ابھی ایسی وہاں پہ صورتحال. زرتاج گل نے لاسٹ الیکشن میں تھوڑا، زرتاج گل کا جو الیکشن ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس دفعہ وہاں ڈی جی خان میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ڈی جی خان میں اگر آپ دیکھیں علیم شاہ صاحب وہاں کے شہر سے ڈیرہ غازی خان سے، وہ پی ایم ایل این کے بڑے ایم پی اے بھی تھے، وہ بڑے ایکٹیو قسم کے جو ہیں وہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے. لیکن پی ایم ایل سے ناراض ہو کے وہ نیچے انتخابی نشان شیر ہے اور اوپر دوست محمد کھوسا کے ساتھ ہیں جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. اس لیے دوست محمد کھوسا جو ہے وہ سابق جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں ذوالفقار خان کھوسا کے بیٹے، ان کو مضبوط تصور کیا جا رہا ہے. اچھا، اویس لغاری صاحب کے جو اپنا حلقہ ہے، آبائی حلقہ، اگر اس کی ہم بات کریں تو اویس لغاری وہاں اب بھی بہتر پوزیشن کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. یہ اسی طریقے سے اگر آپ اوپر جاتے ہیں جہاں مزاری فیملی کا اثر رسوخ ہے، وہاں پہ اگرچہ دوست محمد مزاری کے خلاف یا اس وقت پی ٹی آئی نے ایک بڑی کمپین بھی کی، لیکن اب بھی آپ مزاری فیملی کو جو ہے وہاں سے مائنس نہیں کر سکتے. ان جگہوں پہ سیٹ بیک ہوگا جہاں پہ آپ دیکھیں گے ایون باسط بخاری صاحب کے بھائی ہارون بخاری صاحب بھی جو ہے میدان کے اندر ہیں، جہاں فیملیز آپس میں جو ہے وہ لڑ رہی ہیں. ان جگہوں پہ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا جو ہے وہ مقابلہ دیکھنے کو ملے یا ایسی صورتحال. ملک صاحب، وہ دادا پوتی کا بھی ایک کوئی معاملہ چل رہا ہے مظفر گڑھ میں. دیکھیں باسط بخاری، عبداللہ بخاری صاحب بڑے مضبوط امیدوار اور بڑا بھرپور ایک خاندان تصور کیا جاتا ہے. لیکن ان علاقوں کی جو سیاست ہے، میں آپ سے عرض کروں جیسے کہ نصر اللہ خان دریشی صاحب کی سیاست ہے، اس سے اوپر نوابزادہ اپنا فاروق خان لغاری صاحب کی جو سیاست تھی، ہم نے دیکھا خود لغاری صاحب کو الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے. آج شاید جو راجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ حالات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن فاروق لغاری صاحب بھی ووٹ مانگنے نہیں جاتے تھے، لغاری صاحب کو لوگ ووٹ دینے آتے تھے. یہ ٹرینڈ کچھ چینج ہوا ہے. وہ چینج اس لیے ہوا ہے کہ اگر آپ بات کریں گے نا ڈی جی خان سٹی کی، تو وہاں یہ ٹرینڈ آپ کو تھوڑا سا بدلتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ اوپر کی طرف چلے جائیں گے جو ہے وہ انٹیریئر کی طرف، تو وہاں شاید اب ایسے حالات نہیں ہیں. میں اب کوئی چھوٹی سی عرض کروں، بزدار صاحب تھے، عثمان بزدار صاحب، لوگ بڑی ان کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی ایبلٹی پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صوبہ ان کے لیے چلانے کے لیے بڑا مشکل تھا. لیکن عثمان بزدار صاحب کو بھی علاقے میں اپنی برادری کی وجہ سے، اپنے گروپ کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے ووٹ پڑتے تھے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ان کو اس سیاست سے مائنس کر سکتے. لیکن آپ یہ بھی کہنے دھڑوں کی سیاست بدل رہے ہیں، یہ دھڑوں کی سیاست ہے. یہ بدل کہاں رہے ہیں؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے سٹی ایریا میں کچھ بدل گئے ہوں گے، ڈی جی خان کے کچھ سٹی ایریا میں بدل گئے ہوں گے، ملتان شہر میں بدل گئے. چلے میں تھوڑا سا ایک اوور ویو لیتی ہوں ساؤتھ کا کلاسر صاحب سے بیفور آئی موو آن. لطیف چودھری صاحب کی طرف سے سر، کس طرح سے اس وقت آپ ساؤتھ کی ایک تو دیکھ رہے ہیں پالیٹکس کو، دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ جو بات ابھی ملک صاحب کر رہے ہیں کہ دھڑوں کی برادری کا جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے؟ بڑی میرے خیال اہم باتیں کی ہے یہ ملک صاحب نے بھی، راجہ صاحب نے بھی ساؤتھ کے حوالے سے. دو چار چیزیں بڑی اہم ہے کہ کیسے وہاں پہ ٹرینڈ چینج ہوئے. یس، بڑے میسیولی چینج ہوئے. میں تو خود، میں اگر اپنے ہوش کی بات کروں تو 85 کے الیکشنز کے بعد میں نے سب کو بڑا قریب سے دیکھا بھی ہے. جیسے ہوتا ہے ہم نے وہاں پہ الیکشنوں میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. اس پارٹیسپیٹ مینس کے جو ہو رہے ہوتے ہیں کوئی لڑنے کی حد تک نہیں. سو پورے ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے 85 والے، 88 والے، 90 والے، 93 والے، ایون 97 والے آپ کہہ لیں کسی حد تک. سو یہ تو وہیں پہ ہم نے گاؤں کی سطح پہ وہیں پہ جا کے دیکھے ہیں اور ان کو یہ جو ٹرینڈ تھے وہ چینج ہوتے دیکھے. ایک میں چھوٹا سا اور آپ کو ٹرینڈ بتاؤں بیفور کمنگ ٹو دا کرنٹ سچویشن. آپ کو یاد ہوگا 1988 کے جب الیکشنز ہوئے تھے تو 3 یہ کنسٹیچوئنسی جو تھیں ان کے جو لوگ تھے انہوں نے سب سے ہائیسٹ انہوں نے ووٹس لیے تھے. ایک اس میں فاروق لغاری صاحب تھے، انہیں ہائیسٹ نمبر ووٹس کہہ رہا ہوں. دوسرے فاروق یہ ستار صاحب کراچی سے تھے، اور تیسرے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا لڑکانہ سے نصرت بھٹو صاحبہ تھی 88 کے، اگر آپ ان کے فگر دیکھیں. اب آفٹر ڈاؤن دا پیریڈ آپ ذرا تھوڑا سا اس کے بعد جاتے ہیں. میں 2002 کے الیکشن پہ آتا ہوں، اس کو باقی سکپ کر کے اب دیکھیں ذرا کیسے ٹرینڈ ہوئے ہیں.
یہ فروق لغاری صاحب پہ الزام لگا تھا اس وقت کہ ان کے ہاں نا وہ دھاندلی ہوئی ہے چوٹی پہ کوئی ایک علیحدہ کوئی بنا دیا گیا تھا کوئی وہاں پہ پولنگ اسٹیشن وہاں پہ کوئی ٹھپے شپے 500,000 کے لیڈ سے جیتے تھے. یہ ابھی بھی نکال لیں, میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں. جسٹ وہ جو کہتے تھے جیسے میں بالکل ٹھیک کہا کہ آپ ان کو کہہ دیتے تھے کہ سردار صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. اب 10-12 سال میں آپ کی ڈیموکریسی چلی ہے, اگر آپ نے لوگوں کو رائٹ دیا ہے کہ ووٹ ڈالیں, تو کیسے بڑی تیزی سے لوگ جو ہے نا ان کو سرداریوں کو بڑے لوگوں کو وہ کرتے گئے ہیں, ان کو سائڈ پہ کرتے گئے ہیں, اور وہی سردار صاحب 500,000 کے لیڈ سے جیت رہے ہیں اور کنٹروورشل حالات میں جی. فروخ ستار صاحب پھر کہہ رہا ہوں, ان پہ بھی یہ الزامات لگے تھے, ان کا بھی الیکشن یہ ٹریبیونل میں گیا. چلیں اگر نصرت بھٹو صاحب بعد میں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ ایک علیحدہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ پروسیس چلتا گیا ہے. تو بڑے بڑے بگ گن جو تھے, جو تخت کہتے ہیں اگر اچھالے جاتے ہیں, لوگ ایسا ایسا اپنے آپ کو امپاور فیل کرتے ہیں کہ وہی سردار نواب وڈیرا جو بھی ہے آپ کے گھر پہ آتا ہے, آپ سے آ کے ریکویسٹ کرتا ہے ووٹ کے دن میں, یو فیل امپاورڈ کہ یار یہ ان کی جتنی سرداری ہے, نوابی ہے, یہ میرے ہاتھ میں. آج کے دن تو میں ہوں. وہ کہتے اپا نہیں بھگوان ہے, تو آج تو ہم ہی ہیں, تو ہم ہیں تو پھر ہم ان کو اچھال کے دیکھتے ہیں. سو لوگوں میں یہ وہاں پہ تصور آیا ہے, لوگوں نے اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کیا ہے. ایک چیز. دوسری, اب جو میں چیز دیکھتا ہوں, میں تھوڑا سا اسکپ کر کے آگے آتا ہوں رادر دین اس میں یہ پاسٹ میں اسٹاک اپ ہونے کی. پاسٹ میں یہ ہوتا تھا, لوگوں کے حوالے ہوتے تھے, جس کی بات ابھی اس میں فواد کہہ رہے تھے نا, انہیں لائٹر نوٹ دادا پوتے والے. I can understand that. I can relate it with being a ruler man. آج بھی میں جاؤں تو کوئی نہ کوئی آپ کو مل جاتا ہے, یار آپ کے والد صاحب جو تھے میرے دوست تھے, میں جاؤں گا کوئی خواتین ہیں, آپ کی اماں جو تھی میری سہیلی تھیں. ہمارے ہاں یہ سارے یہ کلچرل یہ ریلیشن شپ جو ہے نا, ایک نسل تک نہیں رہتے, یہ آگے چلتے ہیں. ہمارے بھی ایون ہمارے عزیز جو ہیں 1-2 الیکشن لڑے تھے 2015 کے بلدیاتی, مجھے یاد ہے وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنے باپ دادا کا ریفرنس دیتا ہے, اچھا تو کس کا بیٹا ہے, کس کا پوتا ہے, کس کا فلانا ہے. سو یہ لنکس جو ہے نا ہمارے دیہاتوں میں یہ ورک کرتے ہیں, چلتے ہیں. ابھی بھی وہ تھوڑا سا حیا کہہ لیں, تھوڑی سی ایک مروت کہہ لیں, ایک ٹرائبلزم کہہ لیں, ایک جڑت کہہ لینا, اٹ ورکس. اور یہ چیز بھی شاید اسی نام سے ہیں. اسی لیے یہ جو وہ ہے نا, یہ لڑکی ہے یا خاتون ہے یہ والی, تو وہ اگر شیز اگر اپلائنگ دا ویری یہ فروٹفل ٹرک, آپ اور میں بے شک مذاق اڑاتے رہیں, ان کو بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے رہیں, ان پہ یہ باتیں کرتے رہیں, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں پہ ہٹ کرنا ہے, کس کا میں نے ریفرنس دینا ہے, کیونکہ اس کو فیل ہوتا ہے میرے باپ کا دادے کا نام جو ہے ان لوگوں کو اچھا نام ہے, میں ان کے ساتھ ریلیٹ کروں تو آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو گین سم سمپتھی بھی ہوگی, ویٹ بھی آپ کو ووٹ بھی ملے گا. پلس ہمارے ہاں ایک جب خاتون یا کوئی لیڈی جب کسی کے گھر پہ جاتی ہے, مطلب ایک آپ اب جو بھی کہہ لیں, تو لوگوں کے اندر ایک احترام آتا ہے, ایک رسپیکٹ آتا ہے. یا کسی کے فلاں کی عبداللہ صاحب کی وہ پوتی جو ہے ہمارے گھر چل کے آئی ہے, اچھا فلاں کی بچی ہمارے پاس ہے, ایک ووٹ ہے یار کیا فرق پڑتا ہے, ایک دن کی باتیں دے دیتے ہیں یار یہ ہمارے گھر ہیں. تو یہ چیزیں وہ آ کے اس کو ٹیکنیکلی پولیٹیکل کمیونیکیشن کہہ لیں, جس کو ہم آ کے ڈفرینٹ لیول پہ یا ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ آ کے ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کر رہی ہے یا اس کے نواز لیگ کر رہی ہے, وہی کام وہ اپنے لیول پہ اس کو سوشل میڈیا کہیں, اس کو پولیٹیکل کمیونیکیشن کہیں, اس کو جڑت کہیں, وہ کر رہے ہیں. لاسٹلی اب جو نوجوان ہے نا وہ اس بات سے نکلا ہے باہر, اب وہ جڑت والے مسئلے نہیں رہے, اب وہ اس نے ان کے باپ دادے نہیں دیکھے ہوئے, اس نے بڑے بڑے نواب ہیں, بڑے سردار تھے, جگیردار تھے, اگین مطلب ان کے باپ دادا ور دا لاسٹ آف دا موہیکنز آپ کہہ لیں, کہ جن پر یہ تعلقات کام کرتے تھے, یہ ریلیشن شپ چلتی تھی, کوئی روب دبدبا, کوئی ملنا جلنا. ہوئی ہے یا یہ نہیں ایوولوشن ہوئی ہے. اچھا ایجوکیشن ہے, یہ سوشل میڈیا نے ٹریگر کیا اس کو فردر. لوگ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, لوگ آپ مطلب خود لوکل لیول پہ بڑے بڑے سٹار ہیں, وہ کامیڈین ہیں, وہ ڈرامہ لکھ رہے ہیں, وہ گانے گا رہے ہیں, وہ وہاں کا آپ کا لوکل کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا خود وہ سیلیبریٹیز بن چکے ہیں, بڑے بڑے نوجوان, بڑے انتہائی ولنریبل جو بیک گراؤنڈ سے تھے, اب وہ زیادہ فیمس ہیں رادر دین ان کے فالوورز دیکھیں تو ان کو تو شاید وہاں کے ہمارے علاقے کے سردار ایم این اے جو ان کو تو پتہ نہیں ہوگا ٹویٹر کیا ہے, ٹک ٹاک کیا ہے یا فیس بک کیا ہے. وہ اب جو اپنے لاکھوں کے فالوورز دیکھتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے ہیرو جو ہیں وہ لوکل پیدا ہو گئے ہیں. وہ جو پولیٹیکل کلاس تھی وہ پیچھے چلی گئی ہے, جو ان کی بلکہ ان کے محتاج ہوگی, ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار اپنے ٹک ٹاک پہ ذرا میرا ذکر تو کر رہے ہیں, ذرا میرا چھوٹا سا ڈرامہ تو بنی, میرا تو ذرا تھوڑا سا میری ویڈیو پہ. اب جو عمران خان صاحب کو جو ایج ہے جو میں نے فیل کیا وہاں پہ اتنے سارے الیکشنز کی بنانے ان لوگوں کے ساتھ کر کے, کہ خان صاحب نے جو یوتھ کو انہوں نے امپیکٹ کیا ہے, جس پہ کبھی نواز لیگ نے, بلاول نے بڑا لیٹ شروع کیا, مریم صاحبہ نے بڑا لیٹ شروع کیا. اچھا یہ دونوں اس کا لیگسی تھی ان کی, یہ بلاول کی بھی تھی, مریم صاحبہ کی تھی, کہ ان کی حکومتیں رہی, ان کے والد کی, باپ کی, دادے کی, نانے کی, جس کی بھی رہی ہے, ان کا ایک بیگیج ہے, وہ لائک اٹ اور ناٹ, ایک بیگیج ہے حکومتوں کا, ایک انکمبنسی فیکٹر رہا ہے کہ آپ نے 3-4 سے حکومت کی ہیں, آپ نے کیا کیا. سو وہ گھر سے شروع کرتے ہیں, تو ان کو سٹارٹ جو ہے تھوڑا سا ایک ان کے لیے آلریڈی بہت سارے پول ہیں جو برج انہوں نے آ کے کراس کرنے, بلاول نے بھی کرنے, مریم نہیں کرنے. اب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر تو یہ 5 سال پورے کر لیتے, میرا یہ ویو ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں
تو شاید یہ یوتھ بھی اڑ جانی تھی, یہ وہ ہمدردی بھی اڑ جانی تھی, ووٹ بھی اڑ جانا تھا. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں گیا تھا 2022 میں جنوری میں ان کی حکومت ٹاپل ہونے سے 2-3 مہینے پہلے, تو لوگوں نے مجھے پکڑ لیا, یار آپ نے اولاد رکھا ہوا خان صاحب پہ, کیا بات ہے آپ کی دوست ہے, آپ بات ہی نہیں کرتے, ہم برباد ہو گئے, تباہ ہو لیکن اب وہ پھر اچھا سال بعد میں گیا شادی پہ, مجھے پھر لوگوں نے گربان سے پکڑ لیا اپنے علاقے میں, وہاں کے یار آپ یہ ہم تو برباد ہو گئے شہباز شریف صاحب کے دور میں, آپ یہ خان صاحب کا دور بڑا اچھا. سو لوگوں کی رائے اوپینین بدلتی رہتی ہے. ہیونگ سیڈ آل دس, یہ جو اس وقت ان کا ایک یوتھ کا ووٹ ہے, اس یوتھ کے ووٹ نے ساؤتھ کی پالیٹکس کو بھی برے طریقے سے امپیکٹ کیا ہے. چلیں اس سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر فردر بھی بات کریں گے کہ یوتھ کیسے فردر ان الیکشن میں جا رہے ہیں. سوری فار اے لانگ ایک ہسٹری, لیکن تھوڑا سا نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان قائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ قائرہ صاحب سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر کل جو وہ کہتے ہیں نا بڑا دن, کل وہ آن پہنچا ہے, کیا توقعات ہیں, کیا امید ہے؟ تھوڑا سا کیونکہ ایک سیکیورٹی کنسرن ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے کچھ حصوں سے بار بار خبر آ رہی ہے, تو سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ ووٹر ٹرن آؤٹ کو لے کر کتنے پر امید ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو جی جو آج واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے, جی میں موجود ہوں. جی سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر مجھے اب آپ کی آواز آ رہی ہے. سر ووٹر ٹرن آؤٹ کو لے کر میں نے سوال کیا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کل کا دن آپ کس طریقے سے, کیا توقعات ہیں آپ کی؟ پہلے جی میں تو جو واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں ان کو کنڈیم کرتا ہوں, اور یہ بڑا سیریس کنسرن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ملک کی فضا جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ, کیونکہ یوتھ کا زیادہ ووٹ ہے اور وہ بڑے جذباتی فضا میں ہوتے ہیں, ان کا خواہش ہوتی ہے, کئی لوگ پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کریں گے, تو نارملی تو ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت مجھے جو الیکشن کے اندر لوگوں کی دلچسپی ہے اس کا وہ عالم نہیں ہے جو جنرل الیکشن کے اندر. ہم بھی ساری زندگی الیکشن لڑتے رہے, یہ الیکشن ایک عجیب سی فضا میں ہے کہ اس کا میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر تو شاید زیادہ افیکٹ ہوگا, لیکن آن گراؤنڈ اس کے اوپر اتنی گرما گرمی, اتنا جو ماحول ہوتا ہے ایک پرجوش سا, وہ اس طرح نہیں ہے. اور امکان یہ ہے ووٹر کے نمبر بہت بڑا ہے, اور توقع یہی ہے کہ 50% شاید پلس بھی ہو جائے ووٹر ٹرن آؤٹ. جی سر, اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو وہ ایکسائٹمنٹ ہے جو وہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس طریقے سے ہوگی. سر پھر بھی ایکسائٹمنٹ نہ ہونے کی کیا فیکٹرز, آپ لوگوں نے ابھی کیمپین کی ہے, آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑی بھرپور کیمپین کی ہے پنجاب میں خاص طور پہ. جی کیمپین ضرور موجود ہے جی, لیکن اس سارے عمل میں جس طرح کا ماحول اوور آل سیاسی یہ ملک کے اندر بنا ہوا ہے, اور ایک جماعت جو ہے وہ اپنے کرم و جرموں کے پھل کی وجہ سے ہی انہوں نے جو کچھ کیا خود اپنے لیے کیا, لیکن بہرحال اس سے پورے ملک کی پالیٹکس جو ہے وہ ان کھڈوں میں جا گری ہے, اور سب اس پہ سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے, اس سے بھی لوگوں کے اندر ایک عدم دلچسپی کی اور بے چینی کی کیفیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر تھوڑا سا ایک یہ سوال یا ایک کنسرن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے, نتائج جو آئیں گے کیا وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, وہ قبول ہوں گے کہ نہیں. پر الیکشنز کی شفافیت کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بات اور بڑے سوال ہیں. انٹرنیشنل آبزرورز بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, بار بار یہ تسلی بھی کرائی جا رہی ہے کہ شفافیت کو انشور کیا جائے گا. یہ کل کے دن اس وقت کتنا بڑا کنسرن آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا, کہ کیا یہ سوالات اور یہ شکوک و شبہات پھر سے سر اٹھائیں گے؟ جوڈیشری کے ذریعے ہونے والے الیکشن کے اوپر بھی سوال اٹھائے جاتے رہے, اور اب تو ایگزیکٹو کے ذریعے الیکشن کرائے جا رہے ہیں. اللہ کرے یہ الیکشن پہلے الیکشنوں سے بہتر ہوں. اگر اس کی صورتحال خراب ہوئی تو لوگوں کا پہلے ہی الیکٹورل پروسیس پہ اور جمہوری عمل پہ, اوور آل جمہوریت پہ, جمہوری عمل پہ, اور خاص طور پہ الیکٹورل پروسیس پہ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے, اور ختم ہوا تو یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہوگا. لیکن اب یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ جوڈیشری کو ایکسپیرینس تھا, ان کی طرف سے ہونے والے انتظامات جب ہم دیکھتے ہیں, آج ہم آن گراؤنڈ جب انتظامات دیکھتے ہیں تو خدشات اور دھچکا سا ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ کوئی میس بن جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. ہمارے ساتھ نسلہ ملک صاحب بھی موجود ہیں, کلاسرا صاحب بھی ہیں, فواد صاحب بھی ہیں. سر کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں قائرہ صاحب سے؟ قائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قائرہ صاحب پنجاب کے بارے میں خاص طور پہ ساؤتھ کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی بڑی دعوے دار تھی
کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر پنجاب میں زیادہ نشستیں لے گی تو وہ جنوبی پنجاب سے لے سکتی ہے. کیا اب بھی پیپلز پارٹی اسی پوزیشن میں ہے کہ ساؤتھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ نشستیں لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ وی آر ہوپ فل جی، انشاءاللہ ہم ساؤتھ میں اپنی پوزیشن امپروو کریں گے، ہم یہاں بھی اپنی پوزیشن امپروو کریں گے انشاءاللہ. تو NA-127 کو لے کر کتنے ہوپ فل ہیں؟ بلاول صاحب نے جو ہے وہ ایک واپس جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی طرف زیادہ فوکس کیا ہے اور خاص طور پہ ظاہر ہے پھر یہ ہلکا بھی فوکس ہے. دیکھیے کافی عرصے سے پنجاب کی پالیٹکس میں ہم پہ پریشر آیا کیونکہ بار بار ہمارے لوگوں کو توڑ کے دوسری جماعتوں میں شامل کیا گیا، کبھی توڑ کے حکومتوں میں شامل کیا، پیٹریاٹ بنائے گئے، کبھی توڑ کے 2018 کے انتخابات میں خان صاحب کے ساتھ شامل کیے گئے. تو اس سے جماعتوں کے اوپر ایک اثر تو آتا ہے کیونکہ پوری پروسیس کی بجائے الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہو گئی ہے جو بڑی افسوسناک ہے، جو جمہوری عمل کے بھی یا جمہوریت کی روح کے بھی منافی ہے. لیکن ایسا ہے اب وہ جو بار بار اگر الیکٹیبل اپنی پوزیشنیں بدلتے یا بدلوائی جاتی ہیں تو اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے. تو یہ الیکشن پیپلز پارٹی کے لیے شارٹ ٹرم میں کہ ہم سیٹیں زیادہ لیں اور یہ بھی سیٹ جیتے، اور لانگ ٹرم میں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے پنجاب کو بالکل یہاں سے الیکشن لڑ کے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پنجاب میں اپنا گراؤنڈ بنائیں گے، ہم پنجاب کو ریگین کریں گے، اور اپنے کارکن کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں. صرف الیکشن جیتنے کے لیے نہیں ہوتا، الیکشن جیتنے کی کوشش ہوتی ہے اور یہ لانگ ٹرم میں آپ اپنا ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھا کے آپ اپنے پارٹی کو مضبوط کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ایز اے پارٹی آئی تھنک اٹس اے گڈ موو جو آپ نے ابھی جس کا بیک گراؤنڈ بھی سیٹ کیا کہ پنجاب میں واپسی اور وہ جو ایک اپنے کارکن کو دوبارہ یہاں پہ متحرک کرنا ایک اچھی کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اگر پنجاب جو ہے وہ ویلکم کر دیتا ہے بلاول کو جس طریقے سے آپ لوگ توقع کر رہے ہیں تو آپ لوگ کے لیے سر یہ پھر مشکل نہیں ہو جائے گی سچویشن؟ ہوم گراؤنڈ کی سیٹ بھی ہے، پنجاب کی سیٹ بھی ہے، پنجاب والے اگر جتا دیتے ہیں تو پھر بلاول کیا چوز کریں گے؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو چیئرمین صاحب کا ہوگا، لیکن امکانی صورت یہی ہوگی کہ چیئرمین صاحب لاہور والی سیٹ پر اگر انشاءاللہ آئے گی تو لاہور والی سیٹ ریٹرن کریں گے. میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جو مشکلات کا سامنا ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ میسج بڑا پاورفل ہوگا، اور ہم پنجاب کو اون کرتے تھے، اون کرتے ہیں، اون کریں گے. پنجاب ہمارا فیلڈ ہے اور ہماری پارٹی کی پوزیشنز نے جو پوزیشن ہے ہم نے ملک کی بہتری کے لیے اور حالات کے تقاضوں کے تحت لی، اس سے ہمارے لیے مسائل بنے ہیں پولیٹیکلی، لیکن ہم نے وہ جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے وہ پوزیشنیں لی کہ اس کا ہمیں پولیٹیکلی نقصان ہوگا، لیکن اب وہ نقصان ہم ریگین کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ سمیت جو سبھی لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں سب کے لیے بہت سی نیک تمنائیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ جہاں پہ ہم کچھ حلقوں کی بات کر رہے ہیں اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کوئی میجر اپسیٹس ہمارے جو یہاں پہ اینالسٹ موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشنز کے اندر کہ نہیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کچھ اپسیٹس کے حوالے سے بات کریں گے، وہ بھی کریں گے، لیکن بریک میں ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن یہاں پہ شروع ہو گئی. پہلے لطیف چودھری صاحب کو اسی پہ گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. شاید وہ سوال بھی میں نے یہاں پہ ایک دو دفعہ ایسے ہی کیا کہ ساؤتھ سے ایک ویو جو ہے وہ اچھا ہمارے ساتھ آئی ایم سوری میں آپ کی طرف آتی ہوں سر. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے. سر فائنلی 8 فروری آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جاتی رہی کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. سو الیکشن سر بر وقت ہو رہے ہیں. کل کے دن سے کیا توقعات ہیں سر آپ کو؟ سب سے پہلے تو دیکھیں ہاں فائنلی تو الحمدللہ ہو گیا کہ کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بہت ڈیلے ہو گیا، پہلے ہونے چاہیے تھے، لیکن ان اینی کیس جو بھی ہے اب الیکشن جو ہونے جا رہا ہے مجھے توقع تو ہے کہ دیکھو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن ابھی تک ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور ایز ہمارے کینڈیڈیٹ جتنے بھی تھے ان کو ایسے فل پارٹیسپیشن کا موقع تو نہیں مل سکا اور ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہے. لیکن فائنلی یہ امید کرتا ہوں کہ کل شاید الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. لیکن میری ساری لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ پرامن رہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو سکے.
الیکشن کمیشن کی طرف سے مسلسل کہا جا رہا ہے احتیاط کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تدابیر جو ہیں وہ بار بار آ رہی ہیں. فارم 45 کو لے کے ہم نے دیکھا کہ بڑی تحریری انسٹرکشنز آئیں کہ ان کو احتیاط کے ساتھ ہینڈل کریں تاکہ کوئی مس مینجمنٹ نہ ہو. اس کے علاوہ بھی جتنے ان کے مینجمنٹ سسٹمز ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ بار بار جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں. انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے بات تھی, پی ٹی اے نے اس کی بھی کلیریفیکیشن کی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. پھر بھی سر کیوں یہ شک یا شبہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے, یا بار بار ہم آپ لوگوں کو کہتا ہوا سنتے ہیں کہ شاید الیکشن شفاف نہ ہو؟ دیکھیں بیسیکلی یہ بات ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر تو الیکشن کمیشن ہی ادارہ ہے, اور الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری کے سارے کام جو ہے احسن طریقے سے نبھا سکے اور کسی وداؤٹ ڈسکریمنیشن سب کو یہ موقع فراہم کرے تاکہ لوگوں کو شکوک و شبہان نہ بڑھے. لیکن جس طرح کا ٹریک ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کمیشن ہر سٹیج پہ ناکام ہو چکا ہے. جب ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا, نامینیشن پیپر میں پرابلم ہوا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, جب ہم ریلی نکال رہے تھے اجازت نہیں ملی, جب ہم کنونشن کر رہے تھے اجازت نہیں ملی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے ساری دنیا یہ مان لیتی ہے کہ الیکشن کمیشن وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکے جو سب الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے آئینی طور پر, اور جس طرح الیکشن کمیشن سے توقع کی جاتی ہے. اس لیے ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ کل اگر سیکیورٹی سرکمسٹانسز بڑھے, کل اگر بجلی کا نہ ہو, کل اگر انٹرنیٹ بند ہو, کل لوگوں کو فری پارٹیسپیشن کرنے کی اجازت نہ دے, لوگوں کو روکا گیا, ان کے پولیٹیکل ایجنٹ کو باہر نکالا گیا, تو اس لیے الیکشن بہت زیادہ متنازع ہو جائیں گے. اور یہ تو ہم اللہ نہ کرے ہم 77 والے سچویشن پہ چلے جائیں گے. تو اس لیے لوگ سارے اس بات کا جس طریقے سے اس دن کا بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا کیونکہ ابھی آپ نے بات کی نا, تھوڑا سا یہ بھی ضرور بتائیے کہ پولنگ ایجنٹس اور جو آپ کا اپنا پارٹی کے اینڈ کے اوپر جو مینجمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے, کیا وہ انڈر کنٹرول ہے؟ اس کے لیے آپ کو وقت ملا؟ آپ وہ جو تیاریاں ہوتی ہیں ایک پارٹی کے اینڈ پہ, ان کو لے کر آپ مطمئن, آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے وقت دیا ہے؟ نہیں, ہم تو بالکل تیاری سے مطمئن ہیں. ہم نے تو بہت تیاری کی ہوئی تھی. ہماری تو 2 حکومتیں ختم ہو چکی تھی جنوری میں, اور الیکشن ہونے تھے مارچ میں, اور جب نہیں ہونے تھے تو پھر فروری میں الیکشن ہونے تھے, اپریل میں الیکشن ہونے تھے. ہم تو اس وقت کے لیے, اور جب میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا اس وقت بھی الیکشن کے لیے تیار تھے. تو ہماری ساری تیاریاں پوری ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پراپر پلاننگ دی ہوئی ہے, اور وہ بالکل ان کے جو ہے پولنگ ایجنٹس ہر پولنگ بوتھ پہ انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل ہوں گے. آگے صرف پرابلم یہ کہ ہمیں کس طریقے سے ہیوی ہینڈڈنس کا تو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ فارم جمع کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی پراپر نہیں ہو سکے تھے. تو اس لیے کل کا دن بہت بڑا کریٹیکل ہے. میری سب سے درخواست ہوگی کہ کل عوام کو اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ آسانی سے وہ لوگ اپنا رائٹ استعمال کریں, اور ان کی رائٹ کو قدر کرتے ہوئے پراپر کاؤنٹنگ کی جائے, اور اس کے جو ہے نا کوئی کسی قسم کی ریگنگ نہ ہو, اور نہیں ایسی کوئی وقوع ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس پہ شکوک و شبہات بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ نسلہ ملک صاحب بھی موجود ہے. رؤف کلاسر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ بیرسٹر صاحب سے؟ تھینک یو. ملک صاحب آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض حلقوں میں جیسے کہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے امیدوار کمپین ہی نہیں چلا سکے. اگر ہم ساؤتھ کی بات کریں وہاں پہ بھی آپ کے بعض امیدوار جو ہیں وہ الیکشن کمپین کا حصہ ہی نہیں بنے. تو اس صورتحال میں آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ جہاں آپ کا الیکشن کا امیدوار جو ہے وہ موجود نہ ہو, نہ الیکشن کمپین کرے, نہ ووٹرز کے پاس جائے, نہ اس نے جلسہ کیا ہو, نہ ریلی کی ہو, اور بعض ایسے جو لوگ ہیں ابسکانڈرز ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو ووٹرز کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہوگا کہ ایک امیدوار جو ہے وہ موجود ہی نہ ہو, اس کو ووٹ کر دیں؟ ملک صاحب بیسیکلی یہ ہے کہ پورے پاکستان سے 860 تقریباً کنسٹیچوئنسی ہمارے 815 کینڈیڈیٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور اس میں سے صرف ہمارے 14 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور جیل سے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. باقی جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو ہم نے وہ ٹکٹس دیے ہیں, فار انسٹنس کے پی میں بھی ایسا ہے, پنجاب میں بھی ایسا ہے, ان پہ کیسز ہے لیکن وہ ان ہائیڈنگ ہے اور وہ باہر نہیں موو کر سکتے. تو اس لیے وہ لوگ بھی ابھی ان ہائیڈنگ ہے, لیکن اینی وے وہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ادروائز ان کی فیملی ممبرز ان کے لیے کمپین کر رہے ہیں, اور ان کے جو پارٹی ورکرز ہیں وہ ہمارے سارے ان کے لیے کمپین کر رہے ہیں. شارٹ آف اٹ یہ بہت کم تعداد ہے, لیکن باقی سارے کینڈیڈیٹ اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہے. یہ ضرور ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ریلی نکالنی ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی, جب کنونشن کرنا ہوا اس کی اجازت نہیں دی گئی, اور زیادہ تر لوگوں میں پنجاب میں خاص کر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. گور صاحب جی بہت شکریہ آپ کا.
آپ یہ کل کے ریزلٹس جب آئیں گے آج کی سچویشن سامنے رکھتے ہوئے تو آپ ان کے ریزلٹس کو آپ تسلیم کریں گے ان کے جنرل یا الیکشنز کو؟ کیونکہ 2013 کی روایت ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت یہ پارٹی نے الیکشن ریزلٹ نہیں تسلیم کیے تھے. 2018 میں ہم نے دیکھے تو دیگر پارٹیز کو اعتراضات تھے. تو اب کی دفعہ آپ کے ایز اے اس کے یہ جو اپنے پارٹی کے چیف کے طور پر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کل کے الیکشن جو ہیں آپ کے کینڈیڈیٹس لڑ بھی رہے ہیں بڑی تعداد میں، جیسے آپ نے کہا یہ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ الیکشن ریزلٹس کو مانیں گے سر؟ دیکھیں، ہمیں عوام کا ہر فیصلہ منظور ہے. عوام جس طریقے سے چاہے ووٹ دے دے وہ ہمیں منظور ہوگا. ہمیں خدشہ صرف یہی ہے کہ کیا عوام کی رائے کی قدر کی جائے گی کہ نہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا کہ نہیں، ان کو ووٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے گا کہ نہیں. کرنی چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور یہ سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ڈیٹ سپریم کورٹ نے دلوائی تھی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے بار بار سپریم کورٹ نے کہا کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اور یہ آئینی ذمہ داری ہے. جج صاحب نے بھی ان کے بارے میں کئی جج صاحبان نے ان کے بارے میں اپنے رائے دے دی تھی. تو اب اگر ساری لوگ اسی طریقے سے دے دے کہ ایک مرتبہ یہ پروسیس سے ہم گزریں، کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھائے اور زیادہ تر یہ ہے کہ جی سارے لوگ اپنا رائے استعمال کریں، پھر ووٹ کا جو بھی پیسہ وہ ہمیں منظور ہے. لیکن اگر روکا جا رہا ہے، ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جا رہا اور ریزلٹ باروں بار چینج کیے جاتے ہیں، ٹپے لگائے جاتے ہیں یا پیٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے یا پیچھے سے کمپیوٹر میں کوئی ہیرا پھیری کی جاتی ہے، تو آبویسلی ایسے نتائج تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کریٹیکل الیکشن ہے یہ، اس پروسیس سے ہمیں بڑے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. بیرسٹر صاحب، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کمپلینٹس نہ ہوئیں، جو اب تک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم ذکر دیکھتے ہیں، اگر ان کے پاس شکایات کا اندراج ہی نہ ہوا تو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے ان کیسز کو کہ جن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ فلاں جگہ پہ یا فلاں حلقے کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے یا ہمیں وہاں الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے؟ اب تک کی جو کمپلینٹس ہیں جو آپ کے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی، وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو نہیں ہے. نہیں، دیکھیں بیسیکلی یہ ہے کہ سینگ از بلیونگ، اینڈ obviously پہلے بھی ہم نے بہت سارے مرتبہ پہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم اپنے معروضات لے کے آ چکے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں کی تھی. تو اس لیے ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے الیکشن کمیشن کا کہ مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن اس مرتبہ پوسٹ الیکشن کیا اپروچ اڈاپٹ کرے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں نے دیکھا ہے، سروے جو آئی ہیں، لوگ اگر نکل رہے ہوں تو اگر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہو کہ یس لوگوں کو ہم کوئی چیز فیک تو نہیں کریں گے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے سب کچھ ہو اور کیمرے کے سامنے کہ جی لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا یا ووٹ ڈالنے کے پروسیس میں رکاوٹ کی جاتی ہے یا ایون نامینیشن ووٹنگ کی کاؤنٹنگ کے وقت جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو پارٹیسپیشن سے روکا جاتا ہے، فارم 45 سپلائی نہیں کی جاتی ہیں، آگے فارم 47 کی کنسالیڈیشن اور پروسیس اور کمپائلیشن میں کوئی پرابلم آ جاتے ہیں اور یہ لوگ پیچھے سے کوئی ریگنگ کرتے ہیں، تو یہ ایسے قسم رزلٹ کا بڑا ایک ایشو ہوگا. الیکشن کمیشن خود بااختیار ہے کہ ایسے سرکمسٹانسز میں کسی شکایت کنندہ کا انتظار کیے بغیر خود ایکشن لے. پہلے بھی الیکشن کمیشن نے ایسا کیا ہے اور اگر ہمارے لوگ ایسے ہیں ہم ضرور ان کے نوٹس میں لائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو بات آپ ابھی کریں نا گور صاحب، اس کا تو پھر وہی بات ہے، آپ نے ریگنگ کا لفظ استعمال کیا، یہ تو کوئی سسٹمیٹک پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں، پروسیجرل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، ان کی تو سر کمپلین کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے نا الیکشن کمیشن کے اندر. تو انڈرسٹینڈ شاید کلاسر صاحب بھی یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ کون سا روٹ ہے جو پھر آپ اڈاپٹ کریں گے. دیکھیں obviously اگر کوئی ایسا ہے جو کمپلینٹ سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، میں اپنی کنسٹیچوئنسی N18 میں اس وقت بیٹھا ہوں، میرے پاس ابھی بڑی ساری کمپلینیں آئیں کہ جن لوگوں نے ایز اے پولنگ ایجنٹ انہوں نے ٹریننگ لی تھی، ساری پولنگ سٹاف انہوں نے ٹریننگ لے لی تھی، بہت سارے لوگوں کی ان کی ڈیوٹیاں چینج کی گئی، نئے لوگوں کو لیا گیا اور اسکول ٹیچر لیے گیا، لیکن وہ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر ہیں. ابھی قانون کے جو سیکشن ہے 53 یا رول 48 ہے، اس کے مطابق آپ کسی پرائیویٹ بندے کو کوئی بھی ذمہ داری الیکشن کے پروسیس میں نہیں دے سکتے، وہ سرکار کی ہی لوگ ہو تو ایسے کیے جا سکتے. اگر اس قسم کے لوگ کمپلین لے کے آئیں گے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو بر وقت ہم متعلقہ RO کو اور DRO کو اور الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو. گور صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج ایک درخواست دی تھی کورٹ کے اندر جو مسترد ہو گئی ہے کہ جی مجھے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کہا جائے.
اس کا کیا مقصد تھا؟ کوئی اسٹریٹجی ہے اس کے پیچھے آپ کے؟ پھر انٹرا پارٹی الیکشن بھی سنا آپ کروانا چاہ رہے ہیں، تو کیا اسمبلی میں جب آپ کے امیدوار اگر جیتے ہیں وہ پہنچیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا پرچم ان کے پاس موجود ہوگا؟ کیا مشورہ بھی کیا تھا ان سے؟ دیکھیں جو ہمارے الیکشن کمیشن ہے جو انٹرا پارٹیز الیکشن ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن جہاں تک آپ نے اس کا سوال کیا کہ جی وہ آزاد انڈیپینڈنٹ میں، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آزاد امیدوار ہے تو آزاد امیدوار پہ پارٹی ڈائریکشن انسٹرکشن لائبل نہیں ہوتا اور کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ وہ نہیں ہے، وہ قسم کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جو اپنے نامینیشن پیپر میں پارٹی افیلیشن نہیں شو کرتا، وہ لڑتا بھی ہے تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس کے پاس سپورٹ نہیں ہوتا، نہ وہ اس کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، بلکہ وہ جنرلی جیت کر جس طرح ٹرائبل ایریا میں ہوا کرتا تھا وہ کینڈیڈیٹ جا سکتے۔ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے نامینیشن پیپر میں ہمارے ساتھ افیلیشن ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور ہم نے ان کو ٹکٹ ایشو کر لیے۔ البتہ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے سے پہلے ہمارے جو ٹکٹس تھے ان کو آروز نے ریجیکٹ کیا اور ہمیں دوسرے نشانات الاٹ کروائے، تو اس لیے ان سرکمسٹانسز میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہے ہی پی ٹی آئی کے اور یہ ہوں گے بھی پی ٹی آئی کے، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے ہمارے آزاد نشانات پہ یہ الیکشن لڑ رہے، لیکن یہ آزاد کینڈیڈیٹ اس حساب سے نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، علامہ راجہ ناصر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے جیل میں، اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی کسی قسم کا الائنس یا کوئی اس طرح کی کوئی آپس میں آپ لوگوں کا کوئی معاملہ دیکھیں گے الیکشنز کے بعد؟ نہیں ایسا نہیں تھا، بیسیکلی تو یہ ہے کہ پہلے سے ہمارے ان کے ساتھ بالکل روابط تھا اور یہ خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت ہم نے ان کو ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ یہ نہیں تھا۔ خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے رہے تو علامہ ناصر صاحب کی بالکل پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو کچھ مذہبی ایسی پارٹی تھی جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ اگر ہمارے کچھ خاص لیڈر ہیں یہ اگر الیکشن لڑیں گے تو آپ ان کے مقابلے میں نہ لڑو، تو ہم نے ان کے ساتھ اپنا کمٹمنٹ نبھائے ہیں۔ ابھی بھی ان کے 1 2 4 ایسے سیٹس ہیں جس پہ ہمارے کینڈیڈیٹ انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ صرف اس تناظر میں تھا اور باقی ویسے ہمارے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور ملنا تو سب کو ملنا چاہیے۔ ہم نے بڑی کوشش کی اپنے کور کمیٹی کے کچھ ممبران صاحبان کے لیے کہ وہ ملے، لیکن اجازت نہیں ملی، ڈسپائٹ یہ کہ ہم نے وہ فائل کیا تھا، یہ کنٹمپٹ بھی فائل کیے تھے، لیکن اچھی بات ہے، لیکن یہ اس تناظر میں کوئی ایسے فیوچر میں تو ابھی الیکشن ہوگا تو پھر پوسٹ الیکشن بعد میں دیکھیں گے۔ جی بیرسٹر گور صاحب، کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد پارلیمان میں جو آپ کے لوگ جائیں گے ان کو آنے والی جو حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے، اس کے ساتھ مل بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر ہی اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ جو جیت کر اسمبلی میں پہنچیں گے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی دیگر جماعتیں یا حکومت کے ساتھ مل جل کر پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے، یا ماضی کے اگر تجربے کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے باہر جانے کو ترجیح دیتی ہے؟ پرائرٹی کیا ہوگی؟ نہیں دیکھیں، مل جل کے بیٹھنا، حکومت کا حصہ بننا تو ڈفرنٹ بات ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم جیت کر کے آئیں گے تو obviously اس پروسیس کا ہم نے بوائیکاٹ نہیں کیا، نہیں کوئی ایسا ارادہ فی الحال رکھتے ہیں کہ جی ہم پارلیمان کا بوائیکاٹ کریں گے یا ان ماس ریزائن کریں گے۔ لاسٹ ٹائم کی ریزگنیشن obviously آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ایشو تھا، اس وقت ہم پارلیمان میں رہیں گے اور اپنا رول پارلیمان میں پلے کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول ادا کریں گے ہم۔ بالکل ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا یہ ضرور کہہ دیجیے گا، سیکیورٹی سچویشن ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر اٹھایا ہے اس نے، اور بلوچستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں، کراچی سے بھی خبریں آ رہی ہیں، تھوڑا سا ضرور اس پر کہہ دیجیے گا کہ اوور آل، میں خالی آپ لوگوں کے حوالے سے آپ کی پارٹی ایکسپیکٹیشن کی بات نہیں کر رہی، اوور آل آپ کو کل ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا لگ رہا ہے ملک میں؟ ووٹر ٹرن آؤٹ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی زیادہ ہوگا، اور میں لوگوں سے اپیل بھی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلے اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر لیں۔ البتہ سب سے درخواست بھی ساتھ کروں گا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، وہ افراتفری کی طرف نہ جائے، وہ پرامن رہے اور اپنے جو جذبات ہیں وہ قابو میں رکھے تاکہ یہ پروسیس پرامن طریقے سے اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی سارے تعاون کرے تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو۔ سب کو تعاون کرنے چاہیے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ بجلی کی بندش نہ ہو، انٹرنیٹ کی بندش نہ ہو، لوگوں کو جو ہے غلط قسم کی کنفیوژن بھی کریٹ نہ ہو تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو کے اللہ کرے یہ سارا پروسیس پرامن ہو۔ آفٹر آل پاکستان ہمارا ہی ہے۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کے وقت کے لیے آپ نے ہماری خصوصی نشریات میں ہم سے بات کی، اور میرا خیال ہے کہ ایکسپیکٹیشن کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے کی ہے، لیکن سب سے اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ہم بیٹھیں گے، پارلیمنٹ کے اندر ہی ہم اپنا کردار ادا کریں گے، یعنی یہ پاسبل ہے کہ عمران خان صاحب یہ تو کل کے بعد پتہ لگے گا نا، کہنے کے لیے تو عمران خان صاحب جیل میں شاید رہیں اور پی ٹی آئی جو ہے پارلیمنٹ کے نہیں، لیکن سیکھا بھی تو ہے نا پی ٹی آئی نے، اس کا مطلب یہ بھی تو ہوا نا۔
کیونکہ پہلے تو وہ احتجاج، استعفیٰ، دھرنا، 2014 میں بھی دھرنا. لیکن جو بھی آپ بات کریں نا احتجاج، استعفیٰ، دھرنا، اچھا مجھے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید اس پہ ضرور پوچھنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے کہ کیا یہ اس کو ریپیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ ٹرانسمیشن کے کسی اور حصے میں اس پہ بات کریں گے. ویورز ٹرانسمیشن کا سلسلہ نیو نیوز پر جاری رہے گا. اس وقت یہاں سے ہم بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.